ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج ہم آپ کو مرزا قادیانی مرتد کے کارٹون دکھائیں گے. آپ اس وقت ایک حدیث شریف دیکھ رہے ہیں میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کا مطلب ہے یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے. اس وقت میں آپ کو یہ ریاض الصالحین میں کی کاپی دکھا رہا ہوں جہاں پر یہ حدیث نمبر 1678 ہے. یہ بک 17 میں ہے اور اس بک میں اس کا نمبر 168 ہے. میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تصویریں یا کارٹون بناتا ہے اسے قیامت کے دن بڑی سخت سزا دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اب یہ جو تم نے بنائے ہیں چیزیں ان میں روح پھونک کر دکھاؤ. تو اسلام میں میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں بنانے اور خاص طور پر جو کارٹون بنائے وہ بھی تضحیک کے لیے کارٹون بنائے، اس کی تو شدید مناہی ہے. اور مرزا قادیانی جو تھا ذہنی مریض تھا. آپ کو اگر یہ بات یاد رہے، آپ میری 4 ویڈیو ہیں، پاگل 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 ہے ان کا ٹائٹل، آپ دیکھ لیں. میں نے خود کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کو جدید سائنس اور مرزا کی اپنی تحریروں سے ثابت کیا ہے کہ وہ اسکیزوفرینیا تھا، اس کو سومیٹک سمٹم ڈس آرڈر تھا اور وہ خود ہمیں لکھ کر دے گیا. اسے مرام تھا، مراق تھا، دورے پڑتے تھے. تو ہمیں خود سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ وہ ضرور دیکھیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو مرزا کے بنے کارٹون دکھاؤں، آپ اس شخص کی تصویر دیکھیں. اس شخص کا نام جان الیگزینڈر ڈوئی ہے. یہ سن 1847 میں پیدا ہوا اور 1907 مارچ کے مہینے میں اس کی وفات ہوئی. یہ برطانیہ کے ایک ملک اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا تھا اور وہاں سے اس کے ماں باپ آسٹریلیا چلے گئے اور آسٹریلیا سے یہ شخص مائیگریٹ ہو کے امریکہ آیا جہاں اس نے زوئن نامی ایک شہر بنایا. یہ بھی مسیح اور مہدی ہونے کا دعوے دار تھا. حکیم نورے نے مرزا قادیانی کو کہا، بھئی آج کل امریکہ میں ایک شخص بھی مہدی اور مسیح کے دعوے کرتا ہے. تو مرزا قادیانی نے اپنے پاگل پان میں جھٹ پٹ خط لکھے اس کو کہ جناب تو جھوٹا. اس نے کبھی مرزا قادیانی کے کسی خط کا کوئی جواب نہیں دیا. اگر کوئی قادیانی مجھے ایک بھی خط کا جواب لا کر دکھا دے تو میں ان کے بارے میں سب کچھ کہنا چھوڑ دوں گا. اس نے کبھی اس کے خط کے جواب میں کوئی خط نہیں لکھا. ایک ہلکا سا بیان بعض جگہ پر وہ بھی قادیانیوں نے گھما پھرا کر آپ کو بتائیں گے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی بڑا مرزا کو اس نے کہا تھا کہ تو یہ جھوٹا اور مفتری شخص ہے. مرزا قادیانی نے خط کا جواب نہ ملنے پر ایک اور اپنے پاگلانہ ذہنی مرض کا مظاہرہ کیا اور اس کو کہا کہ مباہلے کا چیلنج دیا ہے تجھے. اس نے کوئی قبول نہیں کیا بلکہ اس نے کہا یہ تو پاگل شخص ہے. اور وہ بھی اکثر اس کا ذکر نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ کبھی کسی نے اس سے سوال کیا ہوگا تو اس نے کہا یہ پاگل مفتری ہے، میں ایک پاگل شخص سے کیا بات کروں. تو اس نے کبھی وہ چیلنج قبول نہیں کیا. یہ 1902 کے قریب کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. لیکن مرزا تو مرزا ہے نا، اس نے کہا قبول کرے نہ کرے تو اس پر مباہلہ طاری ہے. اب یہ مرزا کا فیصلہ ہے نا. پھر تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں مرزائی کہتے ہیں
کہ انہوں نے کبھی مبالہ قبول نہیں کیا تھا. اگر قبول نہیں کیا، مبالہ تو طاری ہے مرزے کے فتوے کے مطابق، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے قبول کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایک دعا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس نے تو بالکل قبول نہیں کیا. مبالے کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ مبالہ کرنا ہے تو تم خود بھی آ جاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی لے آؤ، اور ہم بھی آ جائیں گے اور ہم بھی اپنی آل اولاد کو لے جائیں گے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر سب مل کر دعا کریں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ ہے مبالے کی آیت. اس کی کوئی شرط ہی پوری نہیں ہوتی، وہ تو اس کا نام سننے کو راضی نہیں تھا. اب خدا کا کرنا کیا ہوا، اسے فالج گر گیا وفات سے کچھ عرصہ پہلے. مرزا نے جناب اشتہار چھاپ دیے، لو جی فالج گر گیا، میں مبالہ جت گیا. پہلی بات کہ اس نے مبالہ قبول ہی نہیں کیا، اور مرزا تو ذہنی مریض شدید قسم کا تھا اور دماغ خراب تھا. اس نے جی مشہور کر دیا جی میں مبالہ جت گیا، دیکھ لو جی یہ فالج ہو گیا، یہ مبالہ ہار گیا. نہ صرف اس نے ایسا کیا بلکہ اس کے کارٹون بنا ڈالے. یہ پہلا کارٹون میں دکھا رہا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے تو شیطانی خزائن، صفحہ نمبر 699، حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے. اس نے لکھا ہے ہادہ عکس صورت ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوئی، اور ان دنوں کیا فی عام صحت، یعنی کہ جب وہ صحت مند تھا. اور اس کے نیچے یہ جو کبڑی سی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ اس نے لکھا ہے ہادہ عکس صورت ڈاکٹر ڈوئی بعد ما فالج، جب اس کو ٹوٹی پھوٹی عربی بولتا تھا. اور قرآن پاک کی بنیادی جو شرط ہے نبوت کی، اس کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے آج تک ایسا نبی نہیں بھیجا سوائے جو اس کی قوم کی زبان میں بات کرے. مرزا پیدا ہوا پنجاب میں، قادیان میں، اس کی زبان پنجابی، اس کو اردو ہندی بولنی نہیں تھی آتی، اور پنجابی بھی توتلے پن سے بولتا تھا، اور قرآن پاک اس کو علم ہی نہیں تھا. آپ دیکھو قادیانیوں، اگر مرزے نے ایک مرتبہ بھی قرآن پاک پڑھا ہوتا اور اس نے سمجھا ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ تو نبوت کا دعوے دار تھا، وہ تو سوائے پنجابی کے کسی اور زبان میں بات ہی نہ کرتا، اور پھر ہمیں آ کر کہتا کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے، اس کی قوم پنجابی، اس کے ماننے والے پنجابی. اور ایسا کیوں؟ قرآن پاک کہتا ہے لِیُبَیِّنَ لَہُم، تاکہ انہیں کھول کھول کر بیان کرتے. مرزا تے کہندا سی مینوں عربی چ الہام ہو رہا ہے، فارسی چ ہو رہا ہے، انگریزی کے الہام ہوتے تھے. ہی ہارٹ سیٹ ضلع پشاور، اور جا کے شرمپت لال اور ملاوا مل کو، 2 ہندوؤں کو پوچھتا تھا، اوے مینوں انگریزی چ الہام ہو گیا. یہ دیکھیں، یہ اس کی حالت تھی. مرزے نے نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا. 12 سال تعلیم حاصل کرنے کے باوجود عربی فارسی کی اسے کچھ نہیں آیا. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں اپنے پاس سے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ لکھا ہے وہ کہنے سے بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ دیکھ لیں، یہ کارٹون اس نے بنا دیا الیگزینڈر ڈوئی کا. کہتا جی مبالہ ہار گیا، اس نے قبول ہی نہیں کیا، قرآن کے مطابق پورا ہی نہیں اترتا. لیکن مرزا تو مرزا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرزے کو حدیث کا بھی کوئی علم تھا، اس نے حدیثیں گڑھی ہوئی تھی. وہ تو اتنا شدید پاگل تھا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں 10 کروڑ روپیہ اس کو آدمی کو انعام دوں گا جو مجھے صحیح حدیث لا دے جو مرزے نے لکھی ہوئی ہے کہ 14ویں صدی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ اس صدی کے سر پر آئیں گے اور صدی کے مجدد ہوں گے. اب جس نبی نے آنا وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا. اس کی اپنی لکھائی میں اس کی جو جہالت جھلک رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے 14ویں صدی میں آیا تو وہ مجدد کیوں ہوں گے؟ وہ تو نبی ہیں، نبی اللہ ہیں. 3 مرتبہ کہا گیا نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ، اللہ کے نبی ہوں گے. تو لیکن خیر دیکھیں، اس نے یہ کارٹون بنا دی. یہ کارٹون تو مطلب اسلام کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی ہے. متفق علیہ حدیث ہے، سب سے صحیح حدیث ہے. آپ نے منع ہی فرمائی ہے ایسا کرنے سے، اور اس نے تصحیح والے اس کی تصحیح کی کارٹون بنا کے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر مرزے نے کبھی بھی حدیث کا اسے معمولی سا علم بھی ہوتا تو کیا خدا تعالیٰ نے مرزا، آپ قادیانیوں کہتے ہو نا ہم مسلمان ہیں، پھر تو قرآن اور حدیث آپ پر جاری ہوتا ہے نا، اور آپ جس کو مانتے ہو اس کو معمولی سا بھی علم نہیں ہے قرآن حدیث کا.
مطلب ایک پریٹینشن کرنی، اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا تو خدا تعالیٰ تو اسے بتا دیتا کہ بھائی میں نے تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کو یہ کہہ کر بھیجا ہوا ہے، تو کون ہونا ہے؟ وہ تو جھوٹا تھا، اس کا جھوٹ تو ہر بات سے ثابت ہے. آپ دیکھیں یہ اس سے بڑا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے. اب اس پر اس کی تسلی نہیں ہوئی، اس نے ایک دوسرا کارٹون بنایا الیگزینڈر ڈوئی کا. اب یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 515 ہے، تتما حقیقت الوحی ہے. اور یہ دیکھیں پہلی کارٹون میں ذرا فالج والی فوٹو چھوٹی تھی اور ٹھیک نظر نہیں آتی تھی، اس نے کہا کہ دیکھو میں ٹھیک کر کے بنا دوں، اور ادھر عربی میں لکھا ادھر اردو میں لکھ دیا بحالت صحت اور بحالت فالج. اس نے کہا لو جی اس کو فالج ہوا، یہ مبالغہ آ گیا، حالانکہ قرآن کی آیت نمبر 61 سورہ آل عمران کے مطابق جاری نہیں تھا. لیکن مرزا طاہر نے اس آیت کے مطابق مبالغہ کیا. الیاس ستار کی آل اولاد بھی موجود تھی اس کے گھر میں جب مبالغہ لکھا گیا، اور مرزا طاہر کی 4 بیٹیاں اس دن موجود تھیں جس دن اس نے اس کو قبول کیا، 9 جولائی 1999 کے جلسہ سالانہ لندن ٹیلفورڈ میں. اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا اس کو ٹی وی پر، اس نے قبول کیا. 20 اگست کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، اس کے قریب کی مجھے تاریخ اس وقت یاد نہیں ہے لیکن یہ اگست کے درمیان کی بات ہے، تقریباً 20 اگست کی، جو جمعے والا دن تھا، وہ ایک یورپین ملک میں خطبہ دے رہا تھا، ٹی وی پر دکھا رہے تھے. اچانک اس کی بولنے کی طاقت، اس نے بکواس کرنی شروع کر دی بولنے کی بجائے کچھ، اور 5-6 منٹ تک وہ بکواس ہی دکھاتے، وہ اول فول بک رہا تھا مرزا طاہر. سٹروک کی سب سے پہلی نشانی، اب کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، یہ ہے کہ آپ کی بولنے کی طاقت چلی جاتی ہے، ارریسپیکٹو آپ کو چھوٹا سٹروک ہوا ہے یا بڑا سٹروک. اگر بولنے کی طاقت تک چیز محدود رہے تو وہ چھوٹا سٹروک ہوتا ہے، معمولی، اس میں مطلب نقصان کم ہوا ہے دماغ کا. لیکن بڑا سٹروک ہو، اس کو تو بڑا سٹروک ہوا. اس کو رائٹ سائڈ پر جہاں تک مجھے یاد ہے، کیونکہ میں نے اس کے بعد اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا، تو یہ جوتی تک نہیں پہن سکتا تھا دائیں پاؤں میں. اس کو سٹروک ہوا، پھر اس کے آپریشن ہوئے اینڈاٹریکٹمی کے، وہ جو تھرومبس بن جاتا ہے جو خون کی سپلائی کم کرتا ہے برین کو، اس کو نکالنے کو اینڈاٹریکٹمی کہتے ہیں، اور اس کے دونوں آپریشن ناکام ہو گئے. اب یہ دیکھیں، اس نے مرزا طاہر نے قرآن کے مطابق مبالغہ کیا تھا، اس کو فالج کیا. سارے مرزائی کہتے ہیں نہیں، اور اتنے جھوٹے ہیں. دیکھو قادیانیوں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جھوٹ جو ہے نا لعنتیوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ تو بزرگ کیا، وہ تو انسان بھی اچھا نہیں ہو سکتا، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو انہوں نے 1999 کے جلسہ سالانہ کے بعد جب اسے سٹروک ہوا، اور پاکستان کے اخباروں نے شاید سرخیاں لگا کے لکھا کہ مرزا طاہر کو سٹروک ہو گیا، انہوں نے آپ کے سارے جلسوں خطبوں میں اعلان کروایا کہ نہیں، وہ جلسے کی وجہ سے تھک گیا ہے، اس لیے وہ آرام کر رہا ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی. ہمارے پاس اس کے میڈیکل ریکارڈ کے ثبوت موجود ہیں. یہ ہے جھوٹ. اگر اللہ کا سچا بندہ ہوتا تو آپ کو بتا دیتا کہ جی سٹروک ہوا، اب کیا ہوا، ہو جاتا ہے سٹروک، انسان کو بیماری کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن اسے بیماری اس پروٹیکشن کے 12 مہینوں کے دوران آئی جو مبالغے کے 12 مہینے تھے، اور الیاس ستار کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دیکھیں کتنا تضاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں قدرت خداوندی، دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے مبالغے کے نتیجے میں اسے فالج ہی دیا، جس کا دعویٰ اس کا دادا کر گیا تھا کہ الیگزینڈر ڈوئی اس لیے مبالغہ ہار گیا کہ اسے فالج گر گیا. خدا تعالیٰ نے کہا نہیں، میں تجھے دکھاتا ہوں. جس نے مبالغہ قبول کیا قرآنی شرط کے مطابق، اس کو بھی فالج کرا دیا اللہ تعالیٰ، تاکہ آپ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. تو یہ ہے مرزا قادیانی. اس کو چھوڑ دیں کہ کیا ہوا، فالج گرا. لیکن یہ کارٹون بنانے کیا ہے، اس کی تو شدید مناہی ہے اسلام، اور وہ بھی تضحیکی کارٹون بنانے. اب آپ کہیں گے کہ چلو یہ تو دوسروں کے، اللہ تعالیٰ کا کارٹون دکھانا. یہ دیکھیں جی، یہ مرزا نے اللہ تعالیٰ کا کارٹون بنایا ہوا ہے. اب آپ یہ حوالہ دیکھ لیں تو میں اسے پھر بڑا کر دوں گا.
شیطانی خزائن جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے۔ کتاب کا نام خدا کا فیصلہ ہے، حالانکہ یہ تو ابلیس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور مرزا نے ہیڈ لائن دی ہے عیسائیوں کا مثلث خدا اور اس کے 3 ممبران ایک کمیٹی۔ اب اس چیز میں بھی مرزا کی جہالت ہے، آپ دیکھ لیں کہ کہتا ہے کہ عیسائیوں کا 3 خدا اور اس کے 3 ممبران کمیٹی، یہ تو 4 آدمی ہو گئے مرزائیوں۔ مرزا پاگل تھا، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اسکیزوفرینک تھا، آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، میں نے آپ کو ثبوت دیے ہیں۔ مرزا اس بات کا ثبوت چھوڑ گیا آپ نے، جھوٹے مرزے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مرزے کی اپنی تحریروں سے زیادہ اچھی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے روئے زمین پر۔ آپ نے اس لیے دیکھا ہوگا ہم صرف مرزے کی تحریریں دکھاتے۔ اب دیکھیں irrespective آف دس کہ اس نے کیا کیا، اس نے خدا تعالیٰ کا کارٹون، یہ دیکھیں یہ باپ جو لکھا ہے نا، آدم کی شکل پر مجسم باپ، یہ خدا تعالیٰ کا۔ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور وہی خدا ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے، ہم ایسا ہی مانتے ہیں۔ بس ہم کہتے ہیں کہ وہ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو مسلمانوں کا خدا اور عیسائیوں کا خدا تو ایک ہی ہو گیا نا۔ اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا خدا بھی ایک ہے، بلکہ یہودیت اور اسلام دونوں مانوتھیزم ہیں، یعنی ایک خدا کے ماننے والے مذاہب ہیں۔ تو جب خدا تعالیٰ ایک ہے تو اس کا کارٹون بنانے والا کون کیا ہوگا؟ اس سے بڑا مرتد، خبیث اور لعنتی شخص تو ہو ہی نہیں سکتا روئے زمین پر۔ خلاف ورزی میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مستند حدیث کی، متفق علیہ حدیث کی۔ اگر مرزا نے ایک مرتبہ بھی حدیث پڑھی ہوتی یا قرآن پڑھا ہوتا تو ایسی خلاف ورزیاں کرتا ہی نہ۔ اب دیکھیں روح القدس، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں میں نے اپنا نام سید ہولی اسپرٹ رکھا۔ ہولی اسپرٹ کا مطلب روح القدس ہے، ہولی کا مطلب ہے مقدس اور اسپرٹ کا مطلب روح ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہولی اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کبوتر کی شکل میں بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ جو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ایک نبی کے درجے کے فرشتے ہیں، اور انہیں انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء نے دیکھا، اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھی، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ فتمثل لها بشرا سویا، آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں انسانی شکل میں تشریف لائے۔ امہات المومنین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بار بار دیکھا، لیکن مرزا نے تو ایک ہی دفعہ اپنی کتاب میں ذکر کیا، آئل آیا، اور آئل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے ہی نہیں ہے۔ نیچے مرزائیوں نے لکھ دیا کہ آئل سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جھوٹے، مطلب قرآن پاک میں تو یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اس نے کارٹون بنا، تصویر بھی نہیں کارٹون بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ نہ جاننے والے قادیانیوں، آپ دیکھو، میں نے آپ کو اس کا حوالہ دکھایا ہے، آپ کی کتاب میں نے آپ کے الکفر.com سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، جسے آپ الاسلام.com کہتے ہیں۔ وہ اتنا الکفر ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا کارٹون بناتا ہے اور آپ اس کو بعد میں نبی کہتے ہو، یہ مرزا قادیانی کے بنائے ہوئے کارٹون ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں بھائیو، غور سے دیکھو۔ یہ نہ صرف توہین رسالت کی اس نے بے شمار، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توہین کا مرتکب ہوا اور عبرت ناک موت مرا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا کارٹون بناتا ہے آپ اسے نبی مانتے ہیں؟ آپ کو تو اسی وقت یہ قادیانیت چھوڑ دینی چاہیے۔ اور دیکھیں پھر اپنی تحریروں میں بار بار اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین، یہ دیکھیں، یہ شیطانی خزائن کی جلد 3 ہے، تضییع المرام کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 90 ہے۔ کہتا ہے کہ اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو میں تو کارٹون بنا لیتا ہوں، تم بھی تصور کرو ایک کارٹون کا، کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی شکل بیان کر رہا ہے۔
اور کہتا ہے اگر تمہیں سمجھ نہ لگی، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ یہ ایک ذہنی مریض کے علاوہ خدا کی قسم کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی تیندوے جیسا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، اور ڈسکرائب بھی ٹھیک نہیں کر رہا تیندوے کو، اور تیندوے کو تندوے لکھا ہے اس نے، غلط، ہر زبان غلط لکھتا تھا وہ۔ اور آپ کو کہیں گے وہ جی تسی دیکھو مرزے قادیانی دیاں کتاباں دی تانوں اردو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے نہیں سمجھ آئے گی کہ غلط لکھی ہوئی ہے نا، کہاں سے سمجھ آئے گی؟ ہم تو ٹھیک اردو بولنے والے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس نے خدا تعالیٰ کے بارے میں اپنی کتابوں میں کہا، اور پھر دیکھیں آپ کہیں گے کہ ایک دفعہ کہا، نہیں جناب ایک دفعہ کہاں کہا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے شیطانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 396 ہے، تجلیات ابلیس، مطلب الہیہ تو نہیں ہو سکتی نا، اس نے آپ تجلیات الہیہ کہتا، وہ شیطان کو نعوذ باللہ، وہ شیطان کا مرید تھا، وہ شیطان ہی اس کا رب تھا، اسی لیے تو اس نے تیندوا کہا نا۔ لیکن آپ کو تو وہ گولی دیتے ہیں قادیانی کہ ہم حقیقی اسلام ہے، جیسے مسلمہ کذاب کہتا تھا، اس کے مسلمہ کذاب کے فرقے کا نام سادیہ تھا، وہ کہتا تھا میں سچا اسلام میں ہوں، فرقہ سادیہ اسلام کا۔ آپ دیکھ لیں، سرپرائز آپ لوگ حقیقی اسلام کہتے ہیں مسلمہ کذاب، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، اس نے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دیا تھا کہ میں تو آپ کو نبی مانتا ہوں، میں بھی اسی خدا کا عبادت کرنے والا ہوں۔ وہ قرآن کو بھی مانتا تھا، کہتا تھا میرا قرآن بھی وہی ہے، لیکن کس نے اسے کافر اور مرتد قرار دیا؟ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ یہ کافر اور مرتد ہے، جن نے مرضی کلمے پڑھ لیا۔ کیونکہ آپ کا کلمہ پڑھنے سے جس دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں، پھر آپ کو اس کے سلیبس کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، لیکن مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ کلمہ پڑھ کے اگر آپ تکفیر اسلام کی کرتے ہیں تو آپ مرتد ہو جاتے ہیں، اس کی سزا کافر سے زیادہ ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں، اس لیے مسلمہ کذاب کافر سے مرتد ہو گیا۔ یہ فرق ہو جاتا ہے اگر آپ کلمہ پڑھ کے اسلام کی خلاف ورزی کریں، جو ہر قادیانی کرتا ہے، تو آپ مرتد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کلمہ نہ پڑھیں تو آپ کافر ہیں، اگر آپ مسلمان نہیں۔ اور کافر کا مطلب نہ ماننے والا ہے، کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے مسلمانوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ کافروں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کافر کا مطلب صرف انکار کرنے والا ہے۔ لیکن مرتد تو بہت ہی برا لفظ ہے، مرتد تو دھوکے باز کو کہتے ہیں۔ تو مرتد کی تو دھوکے بازی کی تو ہر قانون میں آج بھی سزا ہے، پہلے بھی سزا تھی۔ اب دیکھیں، پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کو تیندوا کہا، اب یہ دیکھیں خدا تعالیٰ کو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چور کہا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان، میرا دل دہل جاتا ہے ان تحریروں کو پڑھتے، ایک شخص جس کو آپ نے نبوت پر بٹھایا ہوا ہے، پاگل کو، ذہنی مریض کو، اور یہ مرزا خاندان آپ کو لوٹے جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے، اور آپ ہیں کہ اس اعتقاد میں اپنا سب کچھ لٹائے چلے جاتے ہیں کہ آپ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کی قسم آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کو اس دھوکے میں مبتلا کیا گیا ہے۔ آپ اس شخص کی تحریروں کو پڑھ کر دیکھیں، اور پھر دیکھیں توہین خداوندی میں یہ کس انتہا تک پہنچتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شیطانی خزائن کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے، ستارہ کیسریہ اس کا نام ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ملکہ معظمہ تیرے وہ پاک، یہ ملکہ وکٹوریہ کو لکھ رہا ہے جو اس کے دور میں زندہ تھی، وہ پاک ارادے جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے۔ دیکھیں، خدا تعالیٰ کو تیندوا اور نعوذ باللہ چور کہا۔ یہ ایک کافرہ کو کیا کہہ رہا ہے
اس لیے تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں جو مسیح موعود کے لیے ظہور کے لیے موزوں ہو۔ قادیانیوں، خدا کی قسم، خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کافر کے دور میں ایک مسیح پیدا کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا خدا تعالیٰ عاجز ہے کہ اس کے بندے اس پر حاوی ہو جائیں؟ خدا تعالیٰ چاہے تو کن فیکون ہے، وہ ایک دفعہ کہے اور کافر کی ہر سلطنت اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں کے دماغ خراب ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے عہد سلطنت کے سوا کوئی عہد ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی کفر میں آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں تو حقیقی اسلام ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے دیکھیں، سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا۔ کہتا ہے تیرے نورانی عہد میں اللہ تعالیٰ کو کہا نعوذ باللہ تیندوا اور نعوذ باللہ چور۔ ایک کافرہ کو کہتے ہیں کہ تیرے نورانی عہد میں اس کا نور کفر سے نکلتا ہے۔ قادیانیوں، یہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ کہتا ہے کہ ایک نور نازل کیا کیونکہ نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے اس کا نور کفر ہے، وہ کفر کی طرف کھینچ چلا جاتا ہے۔ اس نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، اور آپ ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں اس جال سازوں، دھوکے بازوں کے کافروں کے لیے۔ اور دیکھیں خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ میں آپ کو آخری چیز دکھا دوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ایک سورہ النور کی آیت ہے، آیت نمبر 35 ہے، سورت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے کہا ہے کہ میں تو نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا۔ مرزا کہتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ ایک قافلہ نور ہے، اور خدا تعالیٰ کو کہتا ہے تیندوا اور نعوذ باللہ چور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے مزید بیان کیا کہ وہ نور تو وہ نور ہے جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے شخص کو جو خدا کا کارٹون بناتا ہے، جو انبیاء کا کارٹون بناتا ہے، جو انسانوں کی تصحیح کے لیے ان کے کارٹون بناتا ہے، جن کی مناہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین الفاظ میں کی ہوئی ہے، اس کو ایک بزرگ، ایک انسان اور ایک سیدھا آدمی بھی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بہت رحم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم